حاضرین مجلس، یہ ہماری الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم لوگ آیت الکرسی سے گزر رہے تھے۔ کل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے بتایا تھا۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس پر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا معنی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ احاطہ نہیں کرتے ہیں، نہیں جانتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تبارک و تعالی کے علم میں سے کچھ بھی، مگر وہ جتنا چاہے، یعنی مگر وہ جتنا سکھائے۔ کل ہم نے اللہ کے علم کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم یعنی وہ پاسٹ ٹینس کے بارے میں کیسا ہے، پریزنٹ ٹینس کے بارے میں کیسا ہے، فیوچر ٹینس کے بارے میں کیسا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگلا علم کیسا ہے، پچھلا علم کیسا ہے، اور اس کے علم رکھنے کی وجہ سے بندوں کو کیا فائدہ ہے، ہم کو کیا فائدہ ہے، وہ ہم نے بتایا تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ اسی کو اور تفصیل بتا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس علم میں سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یعنی یوں سمجھو آپ، جو علم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سمندر ہے، اس سمندر میں سے بس ایک ڈاٹ کے برابر بندوں کو عطا کیا ہے، ایک ڈاٹ کے برابر بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، بس ایک پین کا ڈاٹ اگر پیپر پر رکھیں تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا علم اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے، اور اتنے ایک ڈاٹ کے برابر علم کو رکھنے کے بعد بندہ اسی ایک ڈاٹ کے علم کو اپلائی کر کے آج دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ اور ذرا دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے، ایک جگہ اس نے اور ایک جگہ بیان فرمایا۔ کیسے بیان فرمایا؟ اللہ کا علم کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، جس میں سے بندوں کو اللہ نے کتنا دیا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، آپ یوں سمجھو ایک بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے اندر بے شمار کمرے ہیں، ہزاروں کمرے ہیں، اور یہ کمروں یعنی تمام کے تمام پورے کے پورے محل کو استعمال کرنا ہم چاہتے ہیں تو ایک مین گیٹ ہے، اور اس مین گیٹ کو بھی ایک جو ہے لاک لگا ہوا ہے۔ اس لاک کو جب تک ہم اوپن نہیں کریں گے اتنے بڑے محل سے ہم کچھ بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ پورے محل کو استعمال کرنے کا ڈیپینڈ کس پر ہے؟ ایک چھوٹی سی چابی پر ہے، ایک چھوٹے سے لاک پر ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، یہ نالج کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چابیاں ہیں، یعنی اس کو فائدہ اٹھانے کا مین انٹرنس ایک چابی ہے، اس چابی کو یہاں سے ہم اوپن کریں گے تو پھر پورے محل کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ لاک کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ علم کے خزانوں کا لاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ لاک جس کے حوالے کرتا ہے وہ نالج میں دھوم مچاتا ہے، وہ نالج میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور پھر کیا کہتا ہے؟ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ما فی البر والبحر،
مان لو یہ البر مطلب زمین ہے، والبحری یہ سمندر، یہ سمندر، یہ سمندر یعنی 75% سمندر 25% زمین. یعلم ما فی البر، اس خشکی کے حصے پر زمین پر جو بھی ہے اس کے بارے میں جانتا ہے. والبحر یعنی سمندر میں کیا کیا ہے، سمندر میں کتنی چیزیں ہیں، وہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور پھر اس کے بارے میں کہا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، یعنی مان لو اس جو ہے اس زمین پہ اس خشکی میں وَمَا ایسے درخت جو ہے یعنی اربوں کی تعداد میں درخت ہیں، کھربوں کی تعداد میں درخت ہیں، اور جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں پر جو پتے ہیں ان پتوں کے بارے میں بھی جانتا ہے. اگر کوئی پتا نیچے ٹوٹ کر گر جاتا ہے تو اس کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کی پرمیشن سے ہی گرتا ہے، اس کی پرمیشن سے گرتا ہے. اور وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ ہاں إِلَّا يَعْلَمُهَا، وہ اس کے بارے میں جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ، ایک دانہ بھی فی ظلمات البر، اس زمین پر ہے، پہاڑوں کے اندر زمینوں کے اندر ہے، تو بھی اس دانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اتنا بڑا نالج. ولا یحیطون، جو اس کا علم ہے چاہے وہ بر میں ہو، بحر میں ہو، بحر میں ہو، بحر میں ہو، اس سارے کے سارے علم کو جو اللہ تعالیٰ کے علم جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے ولا یحیطون، بندے نہیں جانتے ہیں بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، صرف ایک ڈاٹ کے برابر، بِمَا شَاءَ، وہ جتنا چاہے، مطلب جتنا سکھائے. وہ بندوں کو سکھاتا ہے تو ہی جانتے ہیں. بندے کے پاس یہ طاقت نہیں کہ خود سے علم کو حاصل کرے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، ذرا دیکھیں آپ، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، الا قلیلا، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نالج ہے، جو علم ہے، اس میں سے تم کو ایک ڈاٹ کے برابر ہی تم کو دیا گیا ہے. اللہ دیا، اس کی کیا دلیل؟ اللہ ہی دیا. اس کی دلیل یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، انسانوں میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. یہ علم، یہ نالج اللہ نے بندوں کو سکھایا تو اس کو ملا. اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، بندوں کا علم وہبی ہے، کسبی ہے، یعنی اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، عطائی ہے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کو علم عطا کر رکھا ہے. اب جو علم اللہ نے عطا کر رکھا ہے بندوں کو، اگر ہم علم کو تھوڑی دیر تک اگر ہم ڈیوائیڈ کریں، مان لو ایک علم ہے، اور اس علم کو اگر ہم تھوڑی دیر تک اگر ہم یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے، اگر ہم اسے ڈیوائیڈ کر لیں گے، یہ دونوں کے دونوں علم چاہے وہ دین کی شکل میں ہو، دنیا کی شکل میں ہے، ان دونوں علموں سے بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور ان دونوں علموں کو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. دین کا علم زندگی کو آسان بنانا ہے. بھئی دین کے علم سے زندگی آسان کیسے بن سکتی ہے؟ بھئی دین کا علم ہم کو ایک دوسرے کی حقوق سکھاتا ہے. جب بندہ ایک دوسرے کی حقوق کو ادا کرنا شروع کرتا ہے تو وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. باپ سے کہہ رہا ہے بیٹے کا حق ادا کرو، بیٹے سے کہہ رہا ہے باپ کا حق ادا کرو، شوہر سے کہہ رہا ہے بیوی کا حق ادا کرو، بیوی سے کہہ رہا ہے شوہر کا حق ادا کرو، پڑوسی سے کہہ رہا ہے تجارت میں دھوکہ دینے سے روک رہا ہے، سود کھانے سے منع کر رہا ہے، شراب پینے سے منع کر رہا ہے. دین کا علم بھی دنیاوی زندگی کو آسان بنانا ہے، اور دنیا کا علم بھی دنیا کو آسان بنانا ہے. اور لوگ کہتے ہیں نالج از پاور. نہیں، نالج از پاور، علم طاقت نہیں ہے. نالج از اونلی پوٹینشیل پاور، یعنی نالج امکانی طاقت ہے. امکانی طاقت ہے.
اس نالج کو یوز کرتے ہوئے طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے. پھر کیا ہے؟ نالج پلس ایکشن از اکول ٹو پاور. علم عمل کے ساتھ ہے تو وہ پاور ہے. علم اگر عمل کے ساتھ نہیں ہے تو پوٹینشل پاور ہے، یعنی طاقت کا امکان اس کے پاس اللہ نے دے رکھا ہے. طاقت ایک ممکن ہے، امکانات ہیں، بھئی تیرے پاس طاقت ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن جب تک ایکشن نہیں لے گا، عمل نہیں کرے گا، اس کا نالج کا کوئی طاقت نہیں ہے. صرف دین کا علم ہے، اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سائنس اس کے پاس ہے، میتھ اس کے پاس ہے، ایکشن میں نہیں لاتا ہے تو اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایک آدمی کو صحیح طور پر حقیقی معنی میں اگر کوئی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اس دنیا کے دائرے کے اندر، اس کو صحیح معنی میں صحیح انسان بن کر رہنے کے لیے، دنیا کے لیے فائدہ مند بننے کے لیے، اس دھرتی پر جتنی بھی مخلوقات ہیں اس مخلوق کے لیے رحمت بننے کے لیے دین کا دنیا کا دونوں کے دونوں علم اگر ہو تو یہ اس گلوب پر بندہ جو ہے مکمل طور پر حکمرانی کر سکتا ہے، لانگ ٹائم تک حکمرانی کر سکتا ہے. بھائی اس کے پاس دنیا کا علم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ جبر کر رہا ہے، وہ فساد پھیلا رہا ہے، تو اس کی مدت کم ہو جاتی ہے، اس کی مدت کم ہو جاتی ہے. لیکن اس دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی اپلائی کرتا ہے. بھائی میں حکمرانی کر رہا ہوں لیکن دین کا علم مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے انصاف بھی کرنا ہے، وہ حق ادا کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، جبر نہیں کرنا ہے، اور حقوق کو جو لوٹنا نہیں. اگر یہ نالج دین کو اس کو آ جاتا ہے تو یہ دنیا کے حکمرانی اس کی لانگ ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے. تو جو علم بندوں کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تھوڑا سا علم اس کو ہے، اور یہ دین کا علم بھی ہے، دنیا کا علم بھی ہے. اس دونوں کو جب تک بندہ ایکشن میں نہیں لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کی زمین پر وہ کوئی بڑا کمال نہیں کر پائے گا. اور یہ علم ایسا ہے جو بھی اس کو طلب کرے گا اللہ اس کو دے دے گا. اس کے لیے ایمان کنڈیشن نہیں، ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، ایمان کنڈیشن نہیں، تقوی کنڈیشن نہیں. بھائی تم جتنا علم حاصل کرو گے تم کو اللہ دیتا جائے گا. تم دنیا میں تلاش کرو گے دنیا تم کو دے گا، تم دین کو تلاش کرو گے دین تم کو دے گا. لیکن دونوں کو مل کر تم عمل میں نہیں لاؤ گے تو پھر اس کا فائدہ مختصر ہو جاتا ہے، تھوڑا ہو جاتا ہے، زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ اس میں بتایا جا رہا ہے. ٹیک اوے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج اگر دنیا کنٹرول صرف ریموٹ پہ چل رہی ہے، صرف ریموٹ پہ چل رہی ہے، اور آنے والے حالات میں ہر چیز ریموٹ پہ ہی چلنے والے ہیں. اب ذرا دیکھو آپ، بھئی ایک آدمی معمولی جی پی ایس لگا کے جاتا ہے تو وہ سیٹلائٹ کہاں ہے اور وہ کہاں کے میرے گلیوں کی رہنمائی کر رہا ہے. مجھے آگے بڑھو، یو ٹرن لو. بھئی وہ ایک راستہ ٹیمپروری بند ہے، ایک راستہ ٹیمپروری بند ہے، اس کے باوجود جی پی ایس مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آگے جا کے یو ٹرن لے کر آؤ. یہ مڑو نہیں بول رہا ہے، پہلے راستہ تھا، اب اس کو بیریکیٹ اگر لگایا ہوا ہے تب بھی وہ جی پی ایس مجھے گائیڈ کرتا ہے کہ تم آگے جا کے یو ٹرن لے کے آؤ. اتنا پرفیکٹ وہ مجھے گائیڈ دے رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا وہ بھی علم ہے. یہ بندہ کوشش کرا، اس نے حاصل کیا. ہر چیز کو دنیا میں آج دین کے اندر بھی اپنا کنٹریبیوشن کرنے والے لوگ ہیں، دنیا میں کنٹریبیوشن کرنے والے بھی لوگ ہیں. جو کنٹریبیوشن کرے گا وہ دنیا میں آگے بڑھے گا. اللہ کے عطا کیے ہوئے علم کو لے کر جو کنٹریبیوشن کرے گا، جو آسانی پیدا کرے گا، دین کے علم میں جتنی آسانی پیدا کرے گا وہ زیادہ خدمت کرے گا. دنیا کے علم میں جو زیادہ آسانی پیدا کرے گا وہ زیادہ جو ہے آگے بڑھ جائے گا. تو اللہ کے عطا کے اس چھوٹے سے علم کو بندہ اگر استعمال کرتا ہے تو وہ بہت کچھ دنیا میں انشاءاللہ انجام دے سکتا ہے. اب ہمارا کام ہے اس دین کو علم کو حاصل کرنا، دنیا کے علم کو حاصل کرنا، دونوں کو لے کے ایکشن میں کنورٹ کرنا، اور ایکشن میں کنورٹ کر کے پاور میں کنورٹ کر کے دنیا والوں کو سہولتیں فراہم کرنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین سیکھنے کی بھی اور دنیا سیکھنے کی بھی، دونوں کی دنیا علم کو سیکھ کر ایکشن میں کنورٹ کرتے ہوئے پھر اس کو پاور میں سپلائی کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.